بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نازیہ ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو رونما ہونے والے زیادتی کے کیسز ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. جتنے بھی بڑھتے ہوئے یہ زیادتی کے کیسز ہیں، اس پہ کون کون سے قانون لاگو ہوتے ہیں کہ زیادتی کرنے والے پر کیا کیا ان کو سزائیں مل سکتی ہیں اور کس طرح سے کیس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں اور کس طرح سے مجرم کو سزا دلوا سکتے ہیں یا ان کو سزا مل سکتی ہے. جہاں پر آپ لے لیں یہ موٹر وے کا واقعہ جو بھی ریسنٹلی ہوا، مروا کی جو بہت ہی پیاری سی بچی جس کے ساتھ زیادتی کیس اور ساتھ میں قتل کیس بھی ہوا. پچھلے سال زینب جو بچی ہے اس کے ساتھ زیادتی اور قتل کیس ہوا تھا. تو یہ جتنے بھی یہ واقعات جو رونما ہوئے، آئی تھنک زینب کا کیس جو ہے وہ 2 سال پہلے ہوا تھا. تو یہ جو کیسز ہیں یہ سامنے آئے اور کن کن کو سزائیں ملی اور ابھی کیسز کس کس طرح سے چل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ آگاہی دینا، جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کو یہ آگاہی دینا ضروری ہے کہ آپ ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن کس طرح سے مجرم کی پکڑ ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح سے اسے سزا مل سکتی ہے. جو ملزمان ہیں وہ بچ نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. تو اتنا ماڈرن دور ہے، اتنا آگے دنیا جا چکی ہے، سائنس اتنی آگے ترقی کر چکی ہے، تو اس سب چیزوں کے حوالے سے مجرم کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب موجود ہیں. یہ اس پورے جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک ایسا ملک جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، وہاں پر تو ایسے واقعات رونما ہونے ہی نہیں چاہیے. مطلب ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ 0/0 واقعات ہوں اس قسم کے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ کہ شاید تعلیم و تربیت دونوں کی کمی رہ گئی ہے. کہاں پر کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے کیسز رونما ہو رہے ہیں. لیکن جہاں میرا یہ ایک لوگوں کو ایک تسلی دینا یا یہ ان کو کہنا کہ آپ فکر نہ کریں کہ مجرم کو سزا تو ملے گی ملے گی. تو سب سے پہلے تو ہم قانون کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے ایکٹس ہیں جہاں پر سزا مل سکتے، کون کون سی سزا ہوتی ہے. جس طرح زنا بن جبر ہے، اب اس کا ہے 376 اس کا جو سیکشن ہے، اس کے تحت جو سزا ہے وہ کیا ہوگی. تو ابھی ایک ایک کر کے ذرا ہمیں آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ، ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے واقعات جو ہے نا وہ ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر جو شہری ہے اس کی جان و مال کی حفاظت کرے. اس کے لیے ہمارے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس پولیس بھی ہے. اس کے لیے جو ہے نا یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا جو لوگ جرائم کرتے ہیں، جو لوگ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کی بیچ کنی کی جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے. آپ نے ابھی زینب کا واقعہ کوٹ کیا کہ 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، اس کے اوپر بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور لوگ بڑے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے، اور ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ کیا ایسے بڑی خواتین کے ساتھ تو زیادتی کے بعد واقعات ہوتے ہی ہوتے ہیں، جو اب چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب اگر اس طرح کا یہ سلسلہ چل پڑا تو میرے خیال میں کسی کا بچہ محفوظ نہیں رہے گا. دیکھیں بچے مدرسے میں بھی جاتے ہیں، بچے اسکول میں بھی جاتے ہیں، بچے گلیوں کے اندر بھی کھیلتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ اپنے کوئی سودا سب لینے کے لیے بھی جاتے ہیں. اگر اسی طرح بچوں کو اٹھا فیوچر کے لیے تو ان کی ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کیا جانے لگا، تو یہ ایک لمحہ فکریہ تھا. اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے نوٹس لیا. آپ نے دیکھا کہ زینب کا کیس منطقی انجام کو پہنچا، وہ ملزم گرفتار ہوا، اس کو سزا ہوئی. اب ہم نے کہا کہ اس کو سزا ہو گئی ہے تو شاید یہ واقعات رک جائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ واقعات بالکل ہیں. لوگوں کے اندر بالکل کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی کہ پورے پاکستان سے آپ لسٹیں طلب کریں، جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں ان کی لسٹیں طلب کر کے ان کے لیے خصوصی بینچ بنائے جائیں، خصوصی عدالتیں بنائی جائیں اور ایسے ملزمان کو فوری طور پہ ان کا جو کیسز ہے جلد سے جلد جو ہے ان کو نمٹا کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد خاموشی ہوگی. آئے دن اب ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، اخبارات کے اندر دیکھ رہے ہیں
کہ جو ہے نا وہ واقعات بڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کو خوف نہیں ہے، لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے. ابھی آپ نے مروہ کا ذکر کیا ہے کہ چھوٹی بچی اس کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، بعد میں اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کے سر پہ پتھر مار دیا گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی تاکہ جو ہے نا ان کا کوئی ثبوت ہی رہے. جو ہے نا یہ کیا انسانیت ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا واقعات اب کر رہے ہیں. ابھی یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ آ گیا کہ موٹر وے کے اوپر جو ہے نا ایک خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے، اور جس طرح اس کے ساتھ ایک درندگی کی گئی کہ اس کو جو ہے نا بچوں کے سامنے اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. آپ نے دیکھا کہ پوری انسانیت لرز پہ رہ گئی. آج پوری مشینری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ملزمان کو ٹریس کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تو بھائی اس طرح کے جو واقعات ہیں، ہمیں ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایسے لوگوں کو سزائیں دیں تاکہ یہ لوگ عبرت پکڑیں. اگر اسی طرح یہ واقعات بڑھتے جائیں گے، میں تو کہتا ہوں ان کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کو باقاعدہ روڈوں پہ لٹکایا جائے تاکہ کوئی عبرت کا نشان بنا دیا جائے. تاکہ دیکھیں وجوہات اسی لیے ہوتے ہیں نا کیسز بڑھنے کی کہ جہاں پر جو ہے لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. موٹر وے کے واقعے کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ جو خوف ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا کہ اتنے سرے عام آپ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. ہم آئیں گے تھوڑا سا، جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے زنا بن جبر کے حوالے سے، بتائیں اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم سزا سے لوگوں کو بتائیں کہ سزا ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ بچ جائیں گے. جی دیکھیں نازیہ، بالکل جو زنا بالجبر یعنی کہ جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے اندر سیکشن 376 جو ہے لگتی ہے پاکستان پینل کوڈ کی، اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے، یعنی 25 سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت. اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ جو کیسز بنتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے تو ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں. ایف آئی آر کے بعد جو ہے نا جو ملزم ہوتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا میڈیکل ہوتا ہے، پھر اس وکٹم کا میڈیکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باقاعدہ کیمیکل ایگزامینر کے بھیجا جاتا ہے، اس کی رپورٹ آنے کے بعد ڈی این اے ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کے اوپر کسی بے گناہ کو جو ہے نا سزا نہیں ہو. ہاں اگر لڑکی کسی کو شناخت کرتی ہے وہ تو بالکل کنفرم جو ہے وہ ملزم ہے، اس کو جو ہے نا سزا ہونی چاہیے. اب اگر بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کوئی بے گناہ بھی ہو، اس صورت میں یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کو جو ہے نا دفاع کا موقع دیتا ہے، اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ایف آئی آر کٹنے کے بعد یہ فارمیلٹیز میں نے آپ کو بتائی، پھر اس کے بعد چارج شیٹ سبمٹ ہوتی ہے، پھر گواہیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر جرا ہوتی ہے، جرا ہونے کے بعد جو ہے نا کورٹ میں فیصلہ سناتی ہے. لیکن سب سے بڑی جو ہے نا وہ اس کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہمارے انویسٹیگیٹر ہیں، جو ہمارے پولیس کے انویسٹیگیٹرز ہیں، وہ جو ہے نا کیسز کے اندر ایسے لیکونات چھوڑ جاتے ہیں. اب جیسے کوئی میڈیکل کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی یا کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کو فوری طور پہ میڈیکل کروانا ہوتا ہے. آپ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تاخیر کرتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. کیمیکل ایگزامینر کو جو لیٹر ہے وہ دیر سے لکھتے ہیں، ڈی این اے جو ہے نا کی رپورٹ 6 مہینے تک نہیں آتی ہے. تو یہ ایسے میکینزم ہے کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. اور جیسے ایف آئی آر کٹی اس میں ساری فارمیلٹیز پوری ہوئی، ڈی این اے اور کیمیکل کی رپورٹ فوراً آ جائے تاکہ اس کیس کا فیصلہ ہو سکے. میں بے شمار کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے کیسز کے چلان ہو چکے ہیں، ان کے لیے ڈی این اے کے لیے ویٹ کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک ڈی این اے نہیں آیا. ایک سوال اگر پولیس تاخیر کرتی جس طرح آپ نے کہا کسی بھی ایگزامن کرنے میں یا وہ رپورٹس کو لانے میں، تو کیا مدعی جو ہے وہ پولیس پر کیس کر سکتا ہے؟ دیکھیں نازیہ، بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انویسٹیگیشن افسر کو کیس دیا جاتا ہے، جو ملزمان پارٹی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں. ملزم کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے پولیس جو ہے ان کے وکٹم کے گواہ نہیں لیتی، کمپلینٹ کے گواہ نہیں لیتی، چلان کے اندر تاخیر کرتی ہے، ڈی این اے کے اندر تاخیر کرتی ہے. یہ سارے حربے جو ہے نا پولیس صرف اس ملزم کو بچانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو ایسے پولیس والوں کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. لیکن کوئی ایکٹ بتائیں جس کے اوپر یہ ان کے اوپر کیس ہوتا ہے. 2002 ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی جو ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر اس کے اندر وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر ایس ایس پی انویسٹیگیشن بیٹھا ہوا ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر کارروائی کریں جو ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کورٹیں جو ہے اس کے اوپر پولیس والوں کے اوپر کارروائی کرتی ہیں، لیٹر لکھتی رہتی ہیں، ان کا ہی افسوس، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کے اندر ایسی کمزوریاں چھوڑ جاتے ہیں جس سے ملزمان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. اب یہ پولیس کا جو نظام ہے اس کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سخت چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ایسے جو کیسز بنتے ہیں کسی بے گناہ کو چلان نہیں کیا جائے، جینین لوگ پکڑے جائیں، ان کو چلان کیا جائے، عدالتوں میں ثبوت دیے جائیں. تو میرے خیال میں کوئی ایسا شخص جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتا سزا سے جو ہے نا. اب یہ جتنی ملزمان، ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ جی وہ ملزم گرفتار ہوا اس کے فوراً ضمانت ہو گئی یا اس کو عدالت نے چھوڑ دیا، تو یہ ساری کمزوری پراسیکیوشن کی ہے، ساری کمزوری پولیس کی ہے. پولیس کا کام ہے کہ شواہد لے کر جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر پیش کرے اور ملزمان کو سزائیں کروائے. جو اگر وہ کمزور کیس بنا کے بھیجیں گے تو یقیناً ملزمان چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے پاس اور بھی یہاں پہ سیکشنز موجود ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں.
خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین، اور آج ہم فیض کی عدالت میں بات کر رہے ہیں. جو آپ کے لیے آگاہی لے کر آئے وہ لے کر آئے ہیں کہ جتنے بھی جو خواتین یا بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں اس پر کس طرح سے سزا مل سکتی ہے اور کون کون سے سیکشنز ایسے ہیں جس پہ ان کو سزا ملے گی. اچھا، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کیس آتا ہے اگر، تو اس کے لیے کون سا سیکشن موجود ہے اور اس میں کیا سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر چھوٹے بچے کو اغوا کیا جائے تو اغوا کی سیکشن 364 کے تحت پولیس جو ہے نا اس مقدمہ درج کرتی ہے. اب اگر اس چھوٹے بچے کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے 376 سب سیکشن 2، اب اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اب جیسے مروہ کا کیس ہوا کہ اس کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، بعد میں اس کو مرڈر کر دیا گیا، تو یعنی کہ اس میں 363 اے، اس کے بعد 376 سب سیکشن 2 اور سیکشن 302 یعنی کہ زیادتی کی، قتل کی، اغوا کی، 3 سیکشن کے تحت جو ہے نا ملزم کو اس میں جو ہے نا سزا ہوگی. اگر اس کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ملزم جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ملزم ہے، تمام شواہد اس کے خلاف جاتے ہیں، تو کورٹ اس کو جو ہے نا الگ الگ سزائیں دے گی. اغوا کی سزا الگ دے گی، اس کو زیادتی کی سزا الگ دے گی، اور قتل کی سزا اس کو الگ دے گی. زیادتی کیس میں کیا جو کمپلین ہے وہ صرف فیملی ممبر ہی کروا سکتا ہے یا کوئی آؤٹ سائڈر بھی؟ دیکھیں، فرسٹ انفارمیشن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کوئی بھی درج کروا سکتا ہے. جہاں سے اگر وقوع ہوا ہے کوئی وہاں پہ گارڈ بھی کروا سکتا ہے. اگر وہ نہیں کرواتا تو سرکار اپنے مدعیت کے اندر کر سکتی ہے، اور اگر سرکار اپنے مدعیت میں نہیں کرنا چاہتی تو اس کا فیملی ممبر کروا سکتا ہے. فیملی ممبر کو اس لیے پولیس ترجیح دیتی ہے کیونکہ وہ اس کیس کا وکٹم ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وہ اس کا کمپلینٹ بنتا ہے، اس کیس کو پرسو کرتا ہے. اسی لیے جو ہے نا وہ زیادہ ترجیح جو ہے نا کمپلینٹ کو دی جاتی ہے. اگر اکثر ایسا ہو جائے کہ ایک فیملی ممبر کو دھمکایا جائے، کیونکہ ہم نے ایسے چھوٹے علاقے یا گاؤں دیکھے ہیں، یا لوگ اکثر چاہے بڑے ہی لوگ کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ڈر رہا ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خوف یا ڈر ہوتا ہے. تو کیا اگر ایک دفعہ کمپلین کسی نے لکھائی ہے، ایف آئی آر لکھائی ہے، اور جو ہے اس کو کیس کو صحیح طریقے سے نہیں ہینڈل کیا گیا، کیا کوئی دوسرا شخص بھی کیا اس پہ ایف آئی آر کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیں، پولیس خود اپنے مدعیت میں کر سکتی ہے، سرکار کے مدعیت میں ایف آئی آر بھی کر سکتی ہے، اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتی ہے. اگر کوئی گواہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے تو پولیس اپنے گواہ جو اس کے پولیس والے ہیں، جیسے ایف آئی آر درج کرنے کا کمپلینٹ ہو گیا، موقع ملنے کے گواہ ہو گئے، ملزم کی گرفتاری کے گواہ ہو گئے، اس کے اندر وہ اپنے وٹنس بھی جو ہے نا وہ کریٹ کر کے جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر اس کیس کو بھیج سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مقدمہ چلنے کے بعد اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. یہ باقاعدہ پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص گواہ نہیں بنتا ہے یا اس کے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں آتا ہے اور کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ پولیس اپنی مدعیت کے اندر بھی جو ہے نا اس کو کیس کو چلا سکتی ہے اور اس ملزم کو سزا دلوا سکتی ہے. اچھا، آگے ہم جو ہے بات کریں گے کہ اگر کوئی جس طرح شادی شدہ عورت ہے اس کو جو ہے کڈنیپ بھی کیا جائے اور پھر اس کا زیادتی بھی کی جائے، اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں، شادی شدہ جو عورت ہے اگر آپ اس کو کسی غلط کام کی نیت سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں تو اس میں جو ایف آئی آر کرتی ہے سیکشن 496 اے کے تحت کرتی ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے. اس کا شوہر بھی اس کی ایف آئی آر کروا سکتا ہے، اس کا دیور بھی کروا سکتا ہے، اس کے والدین بھی کروا سکتے ہیں. تو 496 اے کے تحت ایف آئی آر ہوگی اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. وہ لڑکی اگر ان سے ریکور ہوتی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آ کے کورٹ کے اندر 164 کا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، تو اس میں 496 اے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں 376 کی سیکشن کا بھی اضافہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے. باقی یہ ہے کہ اس کا میڈیکل ہوگا، ملزمان کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد اس کی رپورٹس آئیں گی اور کیس پروسیڈ ہوگا اور ملزمان کو سزا ہوگی. اچھا، اگر جو ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دونوں جو ہیں وہ زنا کیس میں پکڑے جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک ہوتا ہے زنا بالجبر، دوسرا ہوتا ہے زنا بالرضا. اب اس میں جو ہے نا جو آپ بات کر رہی ہیں وہ زنا بالرضا کی بات کر رہی ہیں. کوئی ایسا ایکٹ جو دو اشخاص یعنی کہ لڑکا اور لڑکی جو کہ میاں بیوی نہیں ہیں اور اس کے دونوں رضامندی سے کوئی ایسا فعل سر انجام دیتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ کو پولیس کا چھاپا پڑ جاتا ہے یا دونوں پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پولیس ان کو لے جاتی ہے اور ان کا میڈیکل ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی جو ہے نا ان کا کوئی افیئر تھا، تو اس کے سرکار بھی مدعیت میں ایف آئی آر ہو سکتی ہے. اور 494 جو ہے سیکشن 494 اس کے تحت یعنی زنا بالرضا کی ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور ان کو جو ہے نا سزا بھی ہو سکتی ہے. اس میں دونوں ملزم بنیں گے دونوں کہ وہ کیونکہ پڑھے لکھے تھے، عقل بالغ تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے. کیپٹل پنشمنٹ مطلب تقریباً 25 سال قید
جی 25 سال تقریباً 25 سال قید ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو کیسز اس وقت ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, یہ اتنے جو ڈیلیز ہوتے ہیں, کیا اس پر بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کیس, یا کوئی تیسرا شخص آ کے اس بات کے اوپر کیس کر سکتا ہے کہ ڈیلے کیس کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بعض اوقات حالات واقعات دیکھے جاتے ہیں. اب ایک FIR درج ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ملزم پکڑا ہوا ہے, دوسرا ملزم اس میں گرفتار نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے عدالت وارنٹ بھیجتی ہے, اس کے بعد اس کے 8788 کرتی ہے, پھر اس کو جو ہے نا وہ پبلیکیشن کرتی ہے, اور پھر اس کا ابسکونڈر اس کو ڈکلیئر کرنے کے بعد جو ہے نا کیس کو بائیفرکیٹ کیا جاتا ہے, دوسرے ملزم کا کیس چلتا ہے. اب کیس تو کورٹ میں پینڈنگ ہے لیکن کمپلینٹ نہیں آ رہا, یا اس میں وٹنسز نہیں آ رہے, عدالتیں تو سمن لیتی رہتی ہیں. اب اگر کوئی لوگ جان بوجھ کے نہیں آتے یا ملزمان کے خوف سے وہ چلے جاتے ہیں, علاقہ چھوڑ دیتے ہیں, یا اپنی بدنامی کی وجہ چلے جاتے ہیں, تو اس صورت میں عدالتوں کا قصور نہیں ہے. آپ نے ایک کیس درج کیا ہے, اس کے اندر آپ کو بیان دینا ہے. بلکہ عدالتیں ایون جب وٹنس نہ آنے کے اوپر جو ہے نا ان کے بیلیبل وارنٹ نان بیلیبل وارنٹ نکالتی ہیں کہ بھائی ان گواہوں کو گرفتار کر کے لے کے آؤ, تاکہ یہ کورٹ کے اندر آ کے بیان دیں جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر ایویڈنس دیں, تاکہ کورٹ جو ہے نا اس کیس کو چلائے اور اس ملزم کو جو ہے نا سزا دے. جو ہے تو یہ جو ہے نا بالکل ان کا حق بنتا ہے. اور کورٹوں میں تاخیر جو ہے نا صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گواہوں کا نہ آنا, کمپلینٹ کا عدم دلچسپی لینا, یہ جو ہے نا سارے جو ہے نا وہ اس میں. اچھا ایسے کیسز میں تو زیادہ تر گواہوں میں جو جسے ہم بات کر رہے ہیں, اگر زیادتی کا کیس آتا ہے تو اس میں گواہوں سے زیادہ تو میڈیکل رپورٹس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جی بالکل, میڈیکل رپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, کیمیکل ایگزامینر رپورٹ بہت ضروری ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ DNA ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اور وکٹم کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے, وہ کورٹ میں آ کے بیان دیتی ہے اور اس شخص کو شناخت کرتی ہے کہ اس شخص نے جو ہے نا مجھے اغوا کر کے میرے کو زیادتی کا. اچھا آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے کیمیکل ایگزامینر, یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایک لیبارٹری کے اندر جب دونوں ملزم کا یا اس کے بعد جو ہے نا جو اس میں وکٹم ہوتی ہے ان کے سیمپل لیے جاتے ہیں, سواب لیے جاتے ہیں, تو اس کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے. اس کی ایک رپورٹ آتی ہے کیا آیا جو آرٹیکل بھیجے گئے ہیں کہ وہ آپس میں میچ کر رہے ہیں, تو اس کی پھر رپورٹ آتی ہے, ڈاکٹر اپنی اوپینین دیتا ہے جو ہے نا کہ اس کے اندر ہاں بھی یہ جو ہے نا جو چیز بھیجی گئی ہے یہ اس میں میچ کر گئی ہے, اس میں ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں سیمپل جو ہے نا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اوکے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ DNA کا ٹیسٹ جو ہے وہ تو بلڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے؟ جی بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے, اور اس کو بھیجا جاتا ہے, اور دونوں کے جو ہے نا وہ بلڈ دے کے بھیجا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے نا, اور اس کی پھر DNA کر کے اس کی بھی ایک رپورٹ آتی ہے, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ DNA کے جو سیمپل بھیجے گئے تھے وہ آپس میں میچ کر گئے ہیں, اور یہی ملزم ہے اور جو ہے نا اس کیس میں ثابت ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایز این ایڈوکیٹ اب تک آپ نے کتنے کیسز اپنی لائف میں ایسے دیکھے ہیں کہ جو مجرم ہے زیادتی کیس میں اس کو سزا دی گئی ہو اور جو ہے کیس جو ہے وہ بہت زیادہ پینڈنگ پہ نہ گئے ہو؟ دیکھیں کوئی اتنی زیادہ کیسز پینڈنگ میں نہیں جاتے, ان کا جلد سے جلد فیصلہ ہو جاتا ہے, اور کئی کیسز ہیں جس کے اندر جو ہے نا ہمارے سامنے ان کے ٹرائل ہوئے, ہم نے خود چلائے باقاعدہ, اس کے اندر ملزمان کو سزا ہوئی اور وہ جیلوں کے اندر ہیں, اور ان کی اپیلیں سماعت ہیں کورٹ کے اندر جو ہے نا. تو بے شمار کیسز کے اندر سزائیں ہوتی ہیں جو ہے نا, زیادہ تر سزائیں جو جناب کے کیس میں عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جو ایک جنرل سوال بھی کریں گے, تھوڑا سا ہم یہ قانون یا ان سے ہٹ کر کے انسانیت کے ناطے یا ہمیں ویسے کیا ایسی چیزیں اپنی لائف میں جو ہے وہ لے کر آنی چاہیے جس سے جو ہے محفوظ رہ سکیں اس قسم کے واقعات سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں جو ہے نا, تاکہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ روابط نہیں رکھیں جو ہے نا, اور احتیاط بہت ضروری ہے جو ہے نا. لیکن آپ دیکھیں احتیاط بھی کب تک کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ایک ریسنٹلی واقعہ ہے کہ ایک روڈ کے اوپر موٹر وے کے اوپر خاتون جو ہے اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈکیٹ آتے ہیں, اس کو جو ہے نا لوٹتے بھی ہیں, اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں اس طرح کے کہ جہاں پہ ایسے ملزمان جو ڈکیٹی کی نیت سے گھستے ہیں وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی بھی کرتے ہیں نا. تو ایسے لوگ جب پکڑے جائیں تو ان کو کسی صورت میں معاف. موٹر وے کے واقعے میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو مجرم ہے جس کا ثابت ہو گیا کہ یہ مجرم ہے, اس نے آلریڈی پہلے ڈکیتی بھی کی ہوئی تھی اور زیادتی کیس میں بھی وہ ملوث تھا. تو یہ بتائیے گا کہ وہ اس کو
اس کیس میں بیل ہو گئی اور اس کے بعد وہ دندناتا پھرا کہ اب اس کو شاید کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اور زیادہ پاورفل ہو گیا. تو مجھے بتائیے بیل کیوں ہو جاتی ہے کیسز پہ؟ لیکن نازیہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ وہ ایک اس کا سابقہ ریکارڈ ہے اور ایک وہ کرمنل ہے. اگر اس کو شاید اس کیس میں بیل نہیں ملتی یا اس کو سزا ہو جاتی تو وہ دوبارہ جو ہے نا جرم کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں انویسٹیگیشن جب کمزور ہوگی، گواہوں کو نہیں لیا جائے گا، مضبوط کیس بنا کے نہیں بھیجا جائے گا، تو یقیناً ملزم کو اس کو فائدہ ملتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کیس کمپلینٹ کرتا ہے تو ملزمان پارٹی اس کے ساتھ آؤٹ سائڈ دی کورٹ جا کے جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لوگ پیسے لے لیتے ہیں یا پھر ان کو ڈرا دھمکا کے کورٹوں میں بیان لے لیا جاتا ہے. اس کو بیس کے اوپر جو ہے نا ملزم کی ضمانت ہو جاتی ہے. اس کیس میں بھی یقیناً یہی ہوا ہوگا کہ اس کو ڈرا دھمکا کے یا ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے انہوں نے بیل کروا لی اور اس لیے اس کو شے مل گئی کہ میں پہلے بند ہوا تھا تو مجھے کچھ نہیں ہوا، اب اگر میں جرم کروں گا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے کیسز میں ملوث لوگوں کو اوپر رعایت نہیں کرنی چاہیے، ان کو بیل نہیں دینی چاہیے، ان کا ٹرائل کرنا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی سزا بھگت کے نکلیں، دوبارہ جو ہے نا اس طرح کے جرم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں، تاکہ لوگوں کے گھر برباد نہیں کر سکیں اور ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بن سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ کمپلین لکھاتا ہے اور اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کورٹ بھی آپ کو پولیس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ کو پروٹیکشن دی جائے. ویسے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کچھ شخص کمپلین کرتا ہے، اس کو تھریٹس کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر دھمکی کی FIR ہونی چاہیے اور اس کو تحفظ ملنا چاہیے. جو ہے نا اگر پولیس دینے میں ناکام رہتی ہے تو آپ کورٹ میں بھی جا کے جو ہے نا اس کو پولیس کو پابند کروا سکتے ہیں کہ وہ آپ کا تحفظ کرے اور ایسے شخص کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی جائے جو آپ کو ڈرا دھمکا رہا ہے. اوکے صحیح ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے مزید اس پورے سینیریو کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جو ہے نا اس سینیریو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جو واقعات ہو رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. ان کی روک تھام کے لیے حکومت کو اور جوڈیشری کو مثبت سوچنا ہوگا اور ایسے ملزمان جن کے کیسز پینڈنگ ہیں ان کو جو ہے نا سزائیں دی جائیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کو ایکٹیو کریں اور ایسے کیسز جو ملزمان کو پر چل رہے ہیں یا ایسے کیسز جو ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنایا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے نا وہ مثبت اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کے اس طرح کے واقعات جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوں اور اس طرح جو ہے نا بدنامی نہیں ہو سکے ہمارے ملک میں. اور جلد سے جلد جو ہے اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آ جاتا، اللہ نہ کرے کوئی آئے، ہم تو ہمیشہ یہ دعا کریں گے ایسے کیسز سامنے نہیں ہیں، لیکن آئے تو جلد سے جلد، جتنی جلدی ہوگا اتنی جلدی FIR جتنی جلدی کٹے گی اتنی جلدی ہی نشاندہی ہو جائے گی اور ایگزامن وغیرہ اتنی ہی جلدی ہوں گے. جی بالکل جو ہے نا یقیناً یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس کی FIR بھی فوراً ہوتی ہے. ان کا ٹرائل بہت ضروری ہونا چاہیے اور ایسے کیسز کے لیے خصوصی عدالتیں بننی چاہیے اور ان کا خصوصی عدالتوں کے اندر ٹرائل کر کے ایسے لوگوں کی عبرت کا نشان بنایا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب، آپ کا شعبہ تشریف لانے کا. بہت سی اہم آپ نے جو ہے انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم اور تربیت ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.